بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محترم عزیز دوستو، یوسف علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا۔ پچھلی ویڈیو میں حضرت یوسف کے بھائی ان کو کنویں میں پھینک کر چلے گئے۔ آگے ملاحظہ فرمائیں۔ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک قافلہ ملک شام سے مصر جا رہا تھا۔ راستہ بھول کر اس غیر آباد جنگل میں پہنچ گیا اور پانی لانے والوں کو کنویں پر بھیجا۔ اس کنویں پر پہنچا، ڈول ڈالا۔ یوسف علیہ السلام نے قدرت کی امداد کا مشاہدہ کیا۔ اس ڈول کی رسی پکڑ لی۔ پانی کی بجائے ڈول کے ساتھ ایک ایسی ہستی کا چہرہ سامنے آ گیا۔ ایک عجیب انداز سے کنویں کی گہرائی سے برآمد ہونے والے اس کمسن حسین اور ہونہار بچے کو دیکھ کر پکار اٹھا، ارے بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو بڑا اچھا لڑکا نکل آیا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، شب معراج کی حدیث میں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یوسف علیہ السلام سے ملا تو دیکھا اللہ تعالیٰ نے پورے عالم کے حسن و جمال میں سے آدھا ان کو عطا فرمایا ہے اور باقی آدھا سارے جہان میں تقسیم ہوا۔ شروع میں تو مالک بن دابر یہ لڑکا دیکھ کر تعجب سے پکار اٹھا، مگر پھر معاملے پر غور کر کے یہ قرار دیا کہ اس کا چرچا نہ کیا جائے، اس کو چھپا کر رکھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہودا روزانہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں کھانا پہنچانے کے لیے جاتے تھے۔ تیسرے روز جب ان کو کنویں میں نہ پایا تو واپس آ کر بھائیوں سے واقعہ بیان کیا۔ یہ سب بھائی جمع ہو کر وہاں پہنچے۔ تحقیق کرنے پر قافلہ والوں کے پاس یوسف علیہ السلام برآمد ہوئے تو ان سے کہا، یہ لڑکا ہمارا غلام ہے، بھاگ کر یہاں آ گیا ہے۔ تم نے بہت برا کیا کہ اس کو اپنے قبضے میں رکھا۔ مالک بن دابر اور ان کے ساتھی سہم گئے کہ ہم چور سمجھے جائیں گے، اس لیے بھائیوں سے ان کے خریدنے کی بات چیت ہونے لگی۔ بھائیوں نے کچھ درہموں میں ان کا سودا کر لیا۔ اول تو اس لیے کہ ان کو اس بزرگ ہستی کی قدر معلوم نہ تھی، دوسرے اس لیے کہ ان کا اصل مقصد ان سے پیسے کمانا نہیں بلکہ باپ سے دوری کر دینا تھا۔ اس لیے صرف فروخت کر دینے پر بس نہیں کی، کیونکہ یہ خطرہ تھا کہیں قافلہ والے ان کو یہیں نہ چھوڑ جائیں اور پھر کسی طرح والد کے پاس پہنچ کر ہماری سازش کا راز فاش کر دے۔ اس لیے یہ لوگ اس انتظار میں رہے قافلہ ان کو لے کر مصر کے لیے روانہ ہو جائے، اور جب قافلہ روانہ ہوا تو کچھ دور تک قافلہ کے ساتھ چلے اور ان لوگوں سے کہا کہ دیکھو، اس کو بھاگ جانے کی عادت ہے، کھلا نہ چھوڑو بلکہ باندھ کر رکھو۔ قافلہ والے ان کو اسی طرح مصر تک لے گئے۔ قافلہ والوں نے ان کو مصر لے جا کر فروخت کرنے کا اعلان کیا۔ لوگوں نے بڑھ بڑھ کر قیمت لگانا شروع کی، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کے وزن کے برابر سونا اور اسی کے برابر مشک اور اسی وزن ریشمی کپڑے قیمت لگ گئی۔ یہ دولت اللہ تعالیٰ نے عزیز مصر کے لیے مقدر کی تھی۔ اس نے یہ سب چیزیں قیمت میں ادا کر کے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا۔ یہ سب کچھ کوئی اتفاقی واقعہ نہیں بلکہ رب العزت کی بنائی ہوئی مستحکم تدبیر کے اجزاء ہیں۔ مصر میں یوسف علیہ السلام کی خریداری کے لیے اس ملک کے سب سے بڑے عزت والے شخص کو مقدر فرمایا، اور عزیز مصر جس نے خریدا تھا
اس کی بیوی کا نام رعیل یا زلیخا بتلایا گیا ہے۔ عزیز مصر کتفیر نے یوسف علیہ السلام کے متعلق اپنی بیوی کو یہ ہدایت کی کہ ان کو اچھا ٹھکانہ دے، عام غلاموں کی طرح نہ رکھے، ان کی ضروریات کا اچھا انتظام کرے۔ یوسف علیہ السلام یہیں پلے بڑھے اور جوان ہوئے۔ قرآن پاک کی آیت جس کا ترجمہ ہے، جب پہنچ گئے یوسف علیہ السلام اپنی پوری قوت اور جوانی پر تو دے دی ہم نے ان کو حکمت اور علم۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ حکمت اور علم عطا کرنے سے مراد اس جگہ عطائے نبوت ہے۔ جس عورت کے گھر میں یوسف علیہ السلام رہتے تھے وہ ان پر مفتون ہو گئی اور ان سے اپنا مطلب حاصل کرنے کے لیے ان کو پھسلانے لگی اور گھر کے سارے دروازے بند کر دیے اور ان سے کہنے لگی، جلد آ جاؤ، تم ہی سے کہتی ہوں۔ یہ عورت عزیز مصر کی بیوی تھی۔ یوسف علیہ السلام کے گناہ سے بچنے کی مشکلات میں اس بات نے اور بھی اضافہ کر دیا تھا کہ وہ اسی عورت کے گھر میں اسی کی پناہ میں رہتے تھے۔ اس کے کہنے کو نظر انداز کرنا آسان نہ تھا۔ یوسف علیہ السلام نے جب اپنے آپ کو سب طرف سے گھرا ہوا پایا تو پیغمبرانہ انداز پر سب سے پہلے خدا کی پناہ مانگی۔ قال معاذ اللہ، یعنی اپنے عزم و ارادہ پر بھروسہ نہیں کیا، اور یہ ظاہر ہے کہ جس کو خدا کی پناہ مل جائے اس کو کون صحیح راستہ سے ہٹا سکتا ہے۔ اس کے بعد پیغمبرانہ حکمت کے ساتھ خود زلیخا کو نصیحت کرنا شروع کیا کہ وہ بھی خدا سے ڈرے اور اپنے ارادہ سے باز آ جائے۔ فرمایا، تمہارے شوہر عزیز مصر نے میری پرورش کی اور مجھے اچھا ٹھکانہ دیا، میرا محسن ہے، میں اس کے حرم پر دست اندازی کروں، یہ بڑا ظلم ہے، اور ظلم کرنے والے کبھی فلاح نہیں پاتے۔ اس کے ضمن میں خود زلیخا کو بھی یہ سبق دے دیا کہ جب میں اس کی چند روزہ پرورش کا اتنا حق پہچانتا ہوں تو تجھے مجھ سے زیادہ پہچاننا چاہیے۔ اس خلوت میں زلیخا نے یوسف علیہ السلام کو مائل کرنے کے لیے ان کے حسن و جمال کی تعریف شروع کی۔ کہا کہ تمہارے بال اتنے حسین ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ بال موت کے بعد سب سے پہلے میرے جسم سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ پھر کہا، تمہاری آنکھیں کتنی حسین ہیں، تو فرمایا، موت کے بعد یہ سب پانی ہو کر میرے چہرے پر بہہ جائیں گی۔ پھر کہا، تمہارا چہرہ کتنا حسین ہے، تو فرمایا کہ یہ سب مٹی کی غذا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فکر آخرت آپ پر اس طرح مسلط کر دی کہ نوجوانی کے عالم میں دنیا کی ساری لذتیں ان کے سامنے گرد ہو گئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا عظیم ابتلا و امتحان ہوا کہ عزیز مصر کی عورت نے گھر کے دروازے بند کر کے ان کو گناہ کی طرف بلانے کی کوشش کی اور اپنی طرف راغب کرنے اور مبتلا کرنے کے سارے ہی اسباب جمع کر دیے، مگر اللہ رب العزت نے اس نوجوان سالے کو ایسے شدید ابتلا میں ثابت قدم رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ اس خلوت گاہ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت اس طرح ان کے سامنے کر دی کہ وہ اپنی انگلی دانتوں میں دبائے ہوئے ان کو تنبیہ کر رہے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا
کہ عزیز مصر کی صورت ان کے سامنے کر دی گئی۔ بعض نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کی نظر چھت کی طرف اٹھی تو اس پر یہ آیت قرآنی لکھی ہوئی تھی، جس کا ترجمہ یہ ہے، یعنی زنا کے پاس نہ جاؤ کیونکہ وہ بڑی بے حیائی اور قہر خداوندی کا سبب اور معاشرہ کے لیے بہت برا راستہ ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ زلیخا کے مکان میں ایک بت تھا، اس نے اس بت پر پردہ ڈالا تو یوسف علیہ السلام نے وجہ پوچھی۔ اس نے کہا کہ یہ میرا معبود ہے، اس کے سامنے گناہ کرنے کی جرت نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا معبود اس سے زیادہ حیا کا مستحق ہے، اس کی نظر کو کوئی پردہ نہیں روک سکتا۔ یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ان بندوں میں سے ہیں جن کو خود حق تعالیٰ شانوں نے اپنے کار رسالت اور اصلاح خلق کے لیے انتخاب فرمایا ہے۔ ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظتی پیرا ہوتا ہے کہ وہ کسی برائی میں مبتلا نہ ہو سکے۔ خود شیطان نے بھی اپنے بیان میں اس کا اقرار کیا کہ اللہ کے منتخب بندوں پر اس کا بس نہیں چلتا۔ یوسف علیہ السلام اس خلوت گاہ میں اس برہان ربی کا مشاہدہ کرتے ہی وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے اور باہر نکلنے کے لیے دروازہ کی طرف دوڑے۔ عزیز کی بیوی ان کو پکڑنے کے لیے پیچھے دوڑی اور یوسف علیہ السلام کا کرتا پکڑ کر ان کو باہر جانے سے روکنا چاہا۔ وہ عزم کے مطابق نہ رکے تو کرتا پیچھے سے پھٹ گیا، مگر یوسف علیہ السلام دروازے سے باہر نکل آئے۔ جب یہ دونوں دروازے سے باہر آئے تو دیکھا کہ عزیز مصر سامنے کھڑے ہیں۔ ان کی بیوی سہم گئی اور بات یوں بنائی کہ الزام اور تہمت یوسف علیہ السلام پر ڈالنے کے لیے کہا کہ جو شخص آپ کی بیوی کے ساتھ برے کام کا ارادہ کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ اس کو قید میں ڈالا جائے یا کوئی دوسرے جسمانی سخت سزا دی جائے۔ یوسف علیہ السلام اپنی پیغمبرانہ شرافت کی بنا پر غالباً اس کا راز فاش نہ فرماتے، مگر جب اس نے پیش قدمی کر کے یوسف علیہ السلام پر تہمت رکھنے کا اشارہ کیا تو مجبور ہو کر انہوں نے حقیقت کا اظہار کیا۔ مجھ سے اپنا مطلب نکالنے کے لیے مجھے پھسلا رہی تھی۔ عزیز مصر کے لیے اس کا فیصلہ سخت دشوار تھا کہ ان میں سے کسے سچا سمجھے۔ شہادت اور ثبوت کا کوئی موقع نہ تھا، مگر اللہ جل شانہ جس طرح اپنے برگزیدہ بندوں کو گناہ سے بچا لیتے ہیں اور ان کو معصوم و محفوظ رکھتے ہیں، اسی طرح دنیا میں بھی ان کو رسوائی سے بچانے کا انتظام معجزانہ انداز سے فرما دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق ایک چھوٹے بچے کو حق تعالیٰ شانہ نے گویائی عطا فرما دی، اور وہ بھی نہایت عاقلانہ اور حکیمانہ انداز کی۔ یہ چھوٹا بچہ اسی گھر میں گہوارہ کے اندر پڑا تھا۔ یہ کس کو گمان ہو سکتا تھا کہ وہ ان حرکتوں کو دیکھے اور سمجھے گا اور پھر اس کو کسی انداز سے بیان بھی کر دے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ چھوٹا بچہ جو گہوارہ میں بظاہر اس دنیا کی ہر شے سے غافل و بے خبر پڑا تھا، وہ یوسف علیہ السلام کے معجزہ کے طور پر عین اس وقت بول اٹھا جب کہ عزیز مصر اس واقعے سے کشمکش میں مبتلا تھے۔ پھر یہ بچہ اگر صرف اتنا ہی کہہ دیتا کہ یوسف علیہ السلام بری ہیں، زلیخا کا قصور ہے، تو وہ بھی ایک معجزہ کی حیثیت سے حضرت یوسف کی حق میں برات کی بڑی شہادت ہوتی، مگر اللہ تعالیٰ نے
اس بچے کی زبان پر ایک حکیمانہ بات کھلوائی کہ یوسف کے کرتے کو دیکھو، اگر وہ آگے سے پھٹا ہے تو تب تو زلیخا کا کہنا سچا اور یوسف علیہ السلام جھوٹے ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ پیچھے سے پھٹا ہے تو اس میں اس کے سوا کوئی دوسرا احتمال ہی نہیں کہ یوسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے اور زلیخا ان کو روکنا چاہتی تھی۔ یہ ایک ایسی بات تھی کہ بچے کی گویائی کے اعجاز کے علاوہ خود بھی ہر ایک کی سمجھ میں آ سکتی تھی، اور جب بتلائی ہوئی علامت کے مطابق کرتا کا پیچھے سے شک ہونا مشاہدہ کیا گیا تو یوسف علیہ السلام کی برات ظاہری علامت سے بھی ظاہر ہو گئی۔ عزیز مصر بچہ کے اس طرح بولنے ہی سے یہ سمجھ چکا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی برات ظاہر کرنے کے لیے یہ مافوق العادہ صورت پیش آئی ہے۔ پھر اس کے کہنے کے مطابق جب یہ دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کا کرتا بھی پیچھے ہی سے پھٹا ہے تو یقین ہو گیا کہ قصور زلیخا کا ہے، یوسف علیہ السلام بری ہے۔ تو اس نے پہلے تو زلیخا کو خطاب کر کے کہا، یہ سب تمہارا مکر و حیلہ ہے کہ اپنی خطا دوسرے کے سر ڈالنا چاہتی ہو۔ پھر کہا، عورتوں کا مکر و حیلہ بہت بڑا ہے، اس کو سمجھنا اور اس سے نکلنا آسان نہیں ہوتا۔ عزیز مصر نے زلیخا کو اس کی خطا بتلانے کے بعد یوسف علیہ السلام سے کہا، اے یوسف، تم اس واقعہ کو نظر انداز کرو اور کسی سے نہ کہو تاکہ رسوائی نہ ہو۔ پھر زلیخا کو خطاب کر کے کہا، خطا سراسر تمہاری ہے، تم اپنی غلطی کی معافی مانگو۔ یہ واقعہ چھپانے کے باوجود درباری لوگوں کی عورتوں میں پھیل گیا، اور ان عورتوں نے عزیز کی بیوی کو لعن طعن کرنا شروع کیا۔ یہ عورتیں آپس میں کہنے لگیں کہ دیکھو کیسی حیرت اور افسوس کی بات ہے کہ عزیز مصر کی بیوی اتنے بڑے مرتبے پر ہوتے ہوئے اپنے نوجوان غلام پر فریفتہ ہو کر اس سے اپنی مطلب برآری چاہتی ہے۔ ہم تو اس کو بڑی گمراہی پر سمجھتے ہیں۔ جب زلیخا نے ان عورتوں کے مکر کا حال سنا تو ان کو ایک کھانے کی دعوت پر بلا بھیجا اور ان کے لیے مسند تکیوں سے مجلس آراستہ کی، اور جب یہ عورتیں آ گئیں اور ان کے سامنے مختلف قسم کے کھانے اور پھل حاضر کیے، یہ سب سامان درست کرنے کے بعد یوسف علیہ السلام سے جو کسی دوسرے مکان میں تھے، زلیخا نے کہا کہ ذرا باہر آ جاؤ۔ یوسف علیہ السلام کو چونکہ اس کی غرض فاسد معلوم نہ تھی، اس لیے باہر اس مجلس میں تشریف لے آئے۔ ان عورتوں نے جب یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے جمال سے حیران رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہنے لگی کہ خدا کی پناہ، یہ شخص آدمی ہرگز نہیں، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ مطلب یہ تھا کہ ایسا نورانی تو فرشتہ ہی ہو سکتا ہے۔ زلیخا بولی کہ دیکھ لو، یہ وہ شخص ہے جس کے بارے میں تم مجھے برا بھلا کہتی تھی، اور واقعی میں نے اس سے اپنا مطلب حاصل کرنے کی خواہش کی تھی، مگر یہ پاک صاف رہا، اور آئندہ یہ میرا کہنا نہ مانے گا تو بے شک جیل خانے بھیجا جائے گا اور بے عزت بھی ہوگا۔ اس عورت نے جب یہ دیکھا کہ میرا راز ان عورتوں پر فاش تو ہو ہی چکا ہے، اس لیے ان کے سامنے ہی یوسف علیہ السلام کو ڈرانے دھمکانے لگی، اور باقی عورتیں بھی یوسف علیہ السلام کو کہنے لگی کہ یہ عورت تمہاری محسن ہے، اس کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے۔
یوسف علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ یہ عورتیں بھی اس کی تائید کر رہی ہیں اور ان کے مکر و کید سے بچنے کی ظاہری کوئی تدبیر نہ رہی، تو پھر اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف ہی رجوع فرمایا اے میرے پالنے والے، یہ عورتیں مجھے جس کام کی طرف دعوت دیتی ہیں اس سے تو مجھے جیل خانہ زیادہ پسند ہے، اور اگر آپ ہی ان کے داؤ پیچ کو مجھ سے دفع نہ کریں تو ممکن ہے کہ میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں اور نادانی کا کام کر بیٹھوں۔ چنانچہ ان کی دعا ان کے رب نے قبول فرما لی اور ان عورتوں کے مکر و حیلہ کو ان سے دور رکھا۔ بے شک وہ بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں کے جال سے بچانے کے لیے یہ سامان فرما دیا کہ عزیز مصر اس کے دوستوں کو اگرچہ یوسف علیہ السلام کی بزرگی اور تقوی و طہارت کی کھلی نشانیاں دیکھ کر ان کی پاکی کا یقین ہو چکا تھا، مگر شہر میں اس واقعہ کا چرچا ہونے لگا۔ اس کو ختم کرنے کے لیے ان کو مصلحت اس میں نظر آئی کہ کچھ عرصہ کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل میں بند کر دیا جائے تاکہ اپنے گھر میں ان شبہات کا کوئی موقع بھی باقی نہ رہے اور لوگوں کی زبانوں سے اس کا یہ چرچا بھی ختم ہو جائے۔ واقعہ یہ ہوا کہ جب یوسف علیہ السلام کی برات اور پاکی بالکل واضح ہو جانے کے باوجود عزیز مصر اور اس کی بیوی نے بدنامی کا چرچا ختم کرنے کے لیے کچھ عرصہ کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیج دینے کا فیصلہ کر لیا، جو در حقیقت یوسف علیہ السلام کی دعا اور خواہش کی تکمیل تھی، کیونکہ عزیز مصر کے گھر میں رہ کر عصمت بچانا ایک سخت مشکل معاملہ ہو گیا تھا۔